الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میری قابل احترام ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، دنیا دھوکے کا گھر ہے، چند روز کی زندگی ہے، سب نے ایک دن مرنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آج تک آیا تو وہ ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، کچھ دن کے لیے آیا، کچھ راتوں کے لیے آیا، کچھ لمحوں کے لیے آیا اور پھر وہ دنیا سے چلا گیا۔ ہم اپنے اوپر کی طرف نظر کریں، ہمارے دادا پردادا اور ان کے والدین، ان کے والدین، ان کے والدین، جن کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں آئے، وہ سب کے سب ایک ایک ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے، اور دنیا سے جانے کے بعد انسان ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ ایک اور دنیا شروع ہو جاتی ہے، ایک اور زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد اس سے 3 سوال کیے جاتے ہیں۔ اگر وہ اس کے جوابات دے دیتا ہے تو اس قبر کو فرشتے وسیع کر دیتے ہیں اور وہ جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے، اور قیامت تک اسے آرام سے سلا دیتے ہیں۔ اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو اس کی قبر کو جہنم کی آگ کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے، وہ قیامت تک اس میں جلتا رہے گا اور قیامت تک وہ اس تکلیف میں رہے گا۔ پھر قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھائیں گے، اور جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو محشر کی جو دہشت ہے اور وہاں کا جو ہراس ہے، خوف ہے، وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب لوگ قبر سے اٹھیں گے تو وہ چیخیں گے اور چلائیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ تو وہ چیخیں گے، چلائیں گے کہ ہائے ہماری بربادی، ہم تو پہلے ہی ایک مصیبت میں گرفتار تھے، مگر یہاں کی دہشت تو اس سے بھی زیادہ ہے، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ بس یہ تو وہی قیامت کا دن معلوم ہوتا ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم نے اس کی کبھی تیاری نہ کی۔ تو میری بہنوں اور ماؤں بیٹیوں، سب نے مرنا ہے، سب نے دنیا سے جانا ہے، سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ آج ہم سب کے سب آخرت کو بھول کے دنیا کے جھمیلوں میں ایسے پھنس گئے ہیں، دنیا کے جھمیلوں میں ایسے گرفتار ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس آخرت کو یاد کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ ہم آخرت کو یاد نہیں کرتے، ہمارے بچے آخرت کو یاد نہیں کرتے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد آخرت کو یاد نہیں کرتے، ہمارے بوڑھے جو بالکل کسی کام کے نہیں رہتے وہ کہیں جا کے کوئی تسبیح پکڑ لیتے ہیں، ورنہ ان جوانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو جب تک انسان کے جسم میں ہمت اور طاقت ہے تب تک وہ اپنی پوری طاقت دنیا کو کمانے اور دنیا کو حاصل کرنے میں خرچ کرتا ہے، حالانکہ وہ اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ جن نے دنیا بنائی اور دنیا کمائی
اور دنیا جمع کی، وہ دنیا ان کے کام نہیں آئی۔ لوگ بڑے بڑے گھر بنا کے چھوڑ گئے اور بہت ساری پراپرٹیاں اکٹھی کر کے چھوڑ گئے، زمینیں آباد کر کے چھوڑ گئے، بڑے بڑے بنگلے بنا کے چھوڑ گئے، گاڑیاں چھوڑ گئے، جائیدادیں چھوڑ گئے، پیسے چھوڑ گئے، اور لیکن ساتھ کچھ بھی نہیں گیا۔ ایسے ہی مٹی میں جا کے سو گئے، جیسے فقیر سوئے، جیسے غریب سوئے۔ اس لیے دنیا سے دھوکہ کھانا یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، قیامت کا وعدہ سچا ہے، تمہاری ایک دن پیشی ہونی ہے، تم دنیا سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھانا، کبھی بھی اس کی رنگینیوں میں گرفتار نہ ہو جانا، کبھی بھی اس دنیا کے کپڑوں میں اور دنیا کے زیورات میں اور دنیا کے حسن میں، دنیا کے زیب و زینت میں گرفتار ہو کے اللہ کو نہ بھولنا، اور کبھی یہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکہ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اگر ہم قرآن پاک کو سوچ سمجھ کے پڑھیں، تدبر اور فکر کے ساتھ پڑھیں، تو ہمیں قرآن چیخ چیخ کے پکارتا ہے کہ ہم دنیا کی طرف مائل نہ ہوں۔ ہماری زندگی کا مقصد آخرت ہونا چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری کرتے رہنا چاہیے، ہمیں آخرت کی تیاری میں لگے رہنا چاہیے، ہمیں آخرت کو بنانے کے لیے اپنی ساری صلاحیتوں کو خرچ کرنا چاہیے۔ باقی رہی دنیا تو وہ تو مقدر کی ہے، اللہ تعالیٰ دنیا سب کو دیتا ہے، اپنے دوستوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا۔ اس لیے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں، ہم اپنی سوچ کو بدلیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ بس دنیا کمانی ہے، دنیا بنانی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت کو بنانا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، جنت کے اعلیٰ درجات کو پانا ہے۔ یہ جو سوچ ہے نا، یہ وہ سوچ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی اور اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دی۔ اور یہ جو سوچ ہے کہ بس دنیا چاہیے، بس مال چاہیے، بس یہاں مزے چاہیے، یہاں اچھا گھر چاہیے، اللہ راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا اس کی کوئی ٹینشن نہیں، آخرت سنورتی ہے بگڑتی ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں، فکر ہے تو اس بات کی ہے کہ کھائیں کہاں سے، پئیں کہاں سے، کپڑے کہاں سے آئیں، جوتے کہاں سے آئیں، گھر کیسے بنے، اور ہمارے پاس بھی گاڑی ہو، ہمارے پاس بھی بنگلہ ہو۔ یہ جو فکر ہے نا، یہ فکر اللہ کے نبی کی نہیں ہے، یہ فکر تو اللہ کے دشمنوں کی ہے۔ قارون یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اللہ کے نام پہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، تو چونکہ اس کا مقصد اللہ کو راضی کرنا تو تھا نہیں، اللہ کو راضی کرنا تو مقصد تھا نہیں، اس کا مقصد تو پیسہ تھا، عزت تھی، شہرت تھی۔ کہنے لگا اب یہ موسیٰ روزانہ آئے دن کوئی نیا حکم لے کے آتا ہے، اب یہ میرے مال کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک عورت کو تیار کیا، ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت باندھے، برائی کی تہمت باندھے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اس ڈر اور خوف سے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائیں اور میرے مال کے بارے میں کبھی کوئی بات نہ کہیں۔ یہ اس نے پلاننگ کی، یہ اس نے سازش کی، چنانچہ عورت کو تیار کر لیا۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ عورت آئی تو موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ متاثر ہو کر وہ اگل دیا اس نے سب کچھ کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ ساری سازش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو بد دعا دی اور قارون خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ اب یہ جو سوچ ہے نا کہ پیسے چاہیے، مال چاہیے، دولت چاہیے، کپڑے چاہیے، زیور چاہیے، زیب و زینت چاہیے، یہ قارونی سوچ ہے، یہ محمدی سوچ نہیں ہے، یہ نبوت والی سوچ نہیں ہے، یہ نبوت والی فکر نہیں ہے، یہ نبوت والا جذبہ نہیں ہے، یہ قارونی سوچ ہے، یہ بو جہلی سوچ ہے، یہ بو لہبی سوچ ہے۔ ہمارے نبی کی سوچ یہ ہے کہ آخرت کیسے بن جائے، آخرت کیسے سنور جائے، اللہ کیسے راضی ہو جائے، جہنم کی آگ سے کیسے نجات مل جائے۔ ہمارے نبی کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کے اپنی بیماری کی شکایت کی۔ اس عورت کو دورے پڑتے تھے، اور دورے جیسے مرگی ہوتا ہے، مرگی کی طرح دورہ پڑتا تھا، اور اس دورے میں وہ اپنے کپڑے بھی اتار دیتی تھی۔ تو
اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، مجھے دورے پڑتے ہیں، میں پھر ننگی ہو جاتی ہوں، کپڑے بھی اتار دیتی ہوں، بڑی بے عزتی ہوتی ہے، آپ دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو تو تمہارے لیے صحت کی دعا کروں، کہو تو تمہارے لیے جنت کی دعا کروں، بولو کون سی دعا چاہیے؟ اس نے کہا جی مجھے دورے اور مرگی منظور ہے، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ ہمارے نبی نے یہ ذہن بنایا کہ دنیا گزر جائے گی، دکھوں میں بھی، تنگیوں میں بھی، تکلیفوں میں بھی، پریشانیوں میں بھی، فکر کرو تو آخرت کی کرو، دعائیں کراؤ تو آخرت کی کراؤ، محنت کرو تو آخرت کے لیے کرو، صلاحیتیں خرچ کرو تو آخرت کے لیے کرو، دنیا کے لیے نہیں۔ آج ساری دنیا کے مسلمان مردوں عورتوں کی سوچ اور فکر اور محنت بالکل برعکس ہو چکی ہے، سب دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، آخرت کو بنانے کی فکر ہی نہیں۔ ایک شخص آیا، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، آپ دعا فرمائیں اللہ مجھے بینائی دے دے، اندھا ہوں اللہ مجھے بینا کر دے۔ آپ نے فرمایا کہو تو بینائی کی دعا کر دوں، کہو تو جنت کی دعا کر دوں۔ کہا جی بینائی چھوڑیں، مجھے اندھا رہنا منظور ہے، آپ میرے لیے جنت کی دعا کر دیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس آپ کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں خود نہیں آئی، مجھے حضرت علی نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں کئی دن سے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آپ کے پاس کچھ ہو تو آپ مرحمت فرما دیں، ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹی اللہ کی قسم تیرے باپ کے گھر میں 1 مہینے سے کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا تیرے ابھی مجھے کسی نے ہدیے میں بکریاں بھیجی ہیں، کہو تو تجھے 5 بکریاں دے دوں، کہو تو 5 اللہ کے نام سکھا دوں۔ تو کیا کہنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے تقوی اور ایمان اور یقین اور اللہ اور اس کے نبی سے محبت اور اطاعت کے کہ فرمانے لگی ابو آپ رہنے دے بکریوں کو، آپ مجھے اللہ کے 5 نام سکھا دیں، میرے لیے اللہ کے نام کافی ہیں۔ چنانچہ 5 اللہ کے نام یاد کر کے یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین، یہ 5 اللہ کے نام سیکھ کے اپنے گھر گئیں۔ حضرت علی انتظار میں تھے، حضرت علی نے پوچھا ہاں فاطمہ کیا لائی ہو؟ کہنے لگی دنیا لینے گئی تھی جو گھٹیا ہے، اور وہ لے کے آئی ہوں جو بڑھیا ہے، یعنی آخرت۔ تو حضرت علی خوش ہوئے اور فرمانے لگے فاطمہ آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے کہ تو گھٹیا لینے گئی تھی اور بڑھیا لے کے آئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذہن بنایا کہ دنیا نہیں چاہیے، دنیا مقصد نہیں ہے، آخرت مقصد ہے۔ یہ سوچ ہر مسلمان کی بننا ضروری ہے۔ اگر یہ سوچ نہ بنے تو پھر انسان دنیا کماتے کماتے، دنیا بناتے بناتے غفلتوں کے ساتھ زندگی گزار کے مرتا ہے اور پھر جہنم میں جاتا ہے۔ آج ہمارے دنیا داروں کا ذہن بھی دنیا دارانہ ہے، ہمارے دین داروں کا ذہن بھی دنیا دارانہ ہے۔ یہ جتنی بچیاں یہاں پڑھنے والی طالبات بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی اگر اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم دین پڑھ تو رہے ہیں، بخاری پڑھ رہے ہیں، مسلم پڑھ رہے ہیں، ابو داؤد پڑھ رہے ہیں، ترمذی پڑھ رہے ہیں، ہدایہ پڑھ رہے ہیں، نور الانوار پڑھ رہے ہیں، اور نحو صرف پڑھ رہے ہیں، لیکن سوچ ہماری دنیا دارانہ ہے۔ ان ساری بچیوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے، اس کے لیے وہ وظیفے کرتی ہیں، اس کے لیے وہ دعائیں کراتی ہیں کہ میرا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، یعنی کوئی مالدار ہو، کوئی اچھا گھرانہ ہو، جہاں مجھے محبت ملے، جہاں میری قدر ہو اور جہاں مجھے عزت ملے، ایسے گھرانے۔ اچھا اس گھرانے میں رہنا کتنا ہے؟ صرف موت تک۔ اب موت اگر 10 سال کے بعد آتی ہے تو 10 سال، 5 کے بعد آتی ہے تو 5 سال، 3 کے بعد آتی ہے تو 3 سال، 1 سال کے بعد آتی ہے تو 1 سال، 50 سال کے بعد آتی ہے تو 50 سال۔ 50 سال تو زیادہ نہیں ہوتے، 50 سال تو نہیں ملتی زندگی اتنی۔ 20-22 سال میں شادی ہوتی ہے، اکثر تو 60 تک چلتے ہیں، اس سے آگے نہیں چلتے، کوئی ہوتا ہے جو 70 تک جاتا ہے۔ تو اب اس بچی کو جو فکر ہے وہ اس بات کی فکر ہے کہ رشتہ اچھی جگہ ہو جہاں 30 40 50 سال میرے اچھے گزریں، قبر میں کیا ہو اس کی کوئی ٹینشن نہیں، قیامت میں کیا ہوگا اس کی کوئی ٹینشن نہیں، ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے اس کی کوئی ٹینشن نہیں۔
يعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ لوگ کتنے دیوانے ہیں کہ جنہیں صرف ظاہری دنیا کی عارضی زندگی کی فکر ہے اور آخرت کے بارے میں یہ غافل ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ کتنے دیوانے ہیں، ان کے حساب کا وقت قریب ہو گیا ہے اور ان کو پرواہ نہیں، ان کو فکر ہی نہیں. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لوگو اللہ سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا حادثہ ہے. جس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتیں اپنے حملوں کو گرا دیں گی، اور تم دیکھو گے لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے میں ہوں، جیسے انہوں نے چرس پی رکھی ہو، جیسے انہوں نے ہیروئن کھائی ہوئی ہو، حالانکہ ان کو نشہ نہیں ہوگا، وہ تو اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی جس کی وجہ سے ان کی عقلیں اڑ جائیں گی. اب اس کی فکر ہی نہیں ہے. قرآن پاک کی جو سب سے آخری آیت ہے نا، سب سے آخری آیت جو ہمارے نبی پہ اتری ہے وہ یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. ڈرو اس دن سے. یہ سب سے آخری پیغام ہے قرآن کا، یہ سب سے آخری پیغام ہے اللہ کا، یہ سب سے آخری پیغام ہے اللہ کے نبی کا، یہ سب سے آخری پیغام ہے حضرت جبریل کا. سب سے آخری پیغام کیا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرو اس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. کس منہ سے جاؤ گے، کس شکل سے جاؤ گے؟ آج تو تمہارے پاس اللہ کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ آج تو اللہ کے حکم کی پرواہی نہیں ہے، کس منہ سے جاؤ گے؟ آج تو نبی کے طریقے کی پرواہی نہیں ہے. دیندار بچیاں بھی جب ان کے ہاں شادیاں ہوتی ہیں ان کے بھی دوپٹے سروں سے سرک جاتے ہیں. یہ بھی ایسے کپڑے پہنتی ہیں جس میں سے جسم جھلک رہے ہوتے ہیں. ان کی شلواریں بھی اتنی ٹائٹ ہوتی ہیں جیسے کوئی پینٹ پہنی ہوئی ہے. ان کے کرتے بھی اتنے تنگ ہوتے ہیں، اتنے چست ہوتے ہیں کہ چھاتیاں الگ ہوتی ہیں، پیٹ الگ ہوتے ہیں، کمر کا سائز کھل رہا ہوتا ہے، بازوؤں کا سائز کھل رہا ہوتا ہے. یہ دیندار بچیوں کے حال ہیں. جب شادیاں آتی ہیں تو ان خوشیوں میں ایسے مست ہو جاتی ہیں کہ ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے. سب سے آخری اللہ کا پیغام، سب سے آخری اللہ کے حبیب کا پیغام، سب سے آخری حضرت جبریل کا پیغام وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. ڈرتے رہو اس دن سے جس میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا. تمہیں یہ سوچتے رہنا چاہیے، یہ سوچ ہر وقت تمہارے دامن گیر ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیشی دینی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ گھر کے صحن میں رات کے وقت میں ٹہل رہے تھے، گھر کے صحن میں رات کے وقت ٹہل رہے تھے اور ایک ہندی زبان کا شعر پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے. ہندی زبان کا ایک شعر پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے. رنگا لے نہ چندیا گندھا لے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن. رنگا لے نہ چندیا گندھا لے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی،
کھڑی منہ تکیگی اری دن کے دن۔ یہ ہے ہندی زبان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے، اس کا نکاح بھی ہو گیا ہے، اب اس کی رخصتی آج شام کو ہونی ہے۔ اس کی سہیلیاں دوپہر کو اس سے ملنے آئیں تو دیکھا کہ اس نے کپڑے بھی نہیں بدلے، میک اپ بھی نہیں کیا ہوا، اور بال بھی اس کے بکھرے ہوئے ہیں، میلی کچیلی ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، ایسے ہی غافل اپنی من مستیوں میں لگی ہوئی ہے۔ تو ان سہیلیوں نے آ کے اس سے سمجھایا، رنگا لے نہ چندیا گندھا لے نہ سی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن۔ ان سہیلیوں نے آ کے سمجھایا، اللہ کی بندی تجھے پتہ ہے آج تیرا پیا تجھے لینے آئے گا، تیرا خاوند تجھے لینے آئے گا، آج تیری رخصتی ہونی ہے، تو تو نے تو بال بھی نہیں بنائے، کپڑے بھی نہیں پہنے، کپڑے استری بھی نہیں کیے، صاف ستھرے بھی نہیں پہنے، میک اپ بھی نہیں کیا، تو کیا کرے گی اگر وہ اچانک آ گیا؟ تو ان گندے کپڑوں اور اس میلے کچیلے روپ کے ساتھ تو اس کے سامنے جائے گی تو کیا ہوگا؟ ایسے نہ ہو کہ وہ تجھے ناپسند کر کے چھوڑ جائے۔ نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، کھڑی منہ تکے گی اری دن کے دن۔ اگر اچانک پیا آ گیا اور پیا نے تجھے اپنے کمرے میں بلا لیا اور تیرے کپڑے بھی گندے، تیرا چہرہ بھی گندا، تیرے بال بھی بکھرے ہوئے، تو اس وقت تو منہ تکتی رہے گی، تیرے پاس مہلت نہیں ہوگی کہ تو پھر تیاری کر سکے اور اس کے سامنے جانے کے قابل بن سکے۔ میری ماؤں بہنوں بچیوں، دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے۔ دنیا ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد آخرت ہے۔ دنیا میں تو کرنا ہے گزارا، دنیا میں کرنا ہے گزارا، جو مل گیا کھا لیا، کوئی بات نہیں، نہیں ملا تو صبر کر لیا۔ جیسے کپڑے مل گئے پہن لیے، چاہے پھٹے پرانے مل گئے، چاہے پیون زدہ مل گئے، کیا بات ہے؟ انسان کی جو عزت ہے وہ لباس سے نہیں ہوتی، انسان کی عزت کردار اور صفات سے ہوتی ہے۔ انسان کی عزت کردار اور صفات سے ہوتی ہے۔ انسان کا حسن اصل میک اپ نہیں ہے، اس کا اصل حسن اس کے اخلاق ہیں، اس کا رویہ ہے، اس کے میٹھے بول ہیں، یہ اس کا اصل حسن ہے۔ جس کی زبان میٹھی ہو، جس کی زبان میٹھی ہو، جس کی طبیعت میں تواضع ہو، جس کے اخلاق عالی شان ہو، جس کے مزاج میں بردباری اور برداشت ہو، اور جس کے مزاج میں خدمت گزاری ہو، وہ سیدھی سادی بھی ہو تو سب کو اچھی لگتی ہے۔ اگر اس کی آنکھیں ہرن کی سی ہوں اور اس کے ہونٹ گلابی ہوں اور اس کے گال ابھرے ہوئے ہوں اور اس کا رنگ گلابی ہو اور اس کے بال سلکی ہوں، چاہے دنیا کی کتنی حسین ترین وہ لڑکی کیوں نہ ہو، لیکن غصے والی ہے، بردبار نہیں ہے، جلد باز ہے اور چڑچڑی ہے، بات بات پہ بدتمیزیاں کرنے لگ جاتی ہے، وہ اپنوں کو بھی اچھی نہیں لگتی، کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس لیے ہماری ساری توجہ آخرت کو بنانے پہ ہونی چاہیے، دنیا بنانے پہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ، جو آخرت کو اپنی فکر بنائے گا اللہ اس کو دنیا کی فکروں سے محفوظ رکھے گا، دنیا کے فکروں سے اللہ اس کو بچائے رکھے گا۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا نسخہ ہے۔ یہ جتنی فکروں میں آج دنیا پریشان ہے، جتنی ٹینشنوں میں مبتلا ہے، ان ساری ٹینشنوں سے نکلنے کا آسان طریقہ حضور نے بتا دیا۔ آخرت کی فکر اوڑھ لو کہ قیامت میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، اور جنت کیسے حاصل ہو، اللہ کیسے راضی ہو۔ اس فکر کو سوار کر لو تو دنیا کی فکریں ویسی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق دے، آخرت کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کرنے کی توفیق دے۔ نماز کی پابندی کریں، 5 نمازیں عورتیں پابندی سے پڑھیں۔ عورتیں نماز میں مردوں سے بھی زیادہ سست ہوتی ہیں۔ سست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتی تو ہے لیکن اہتمام سے نہیں پڑھتی۔ اہتمام سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ مقرر ٹائم پہ نہیں پڑھتی، سارے کاموں سے فارغ ہو کے اب بچا کچا جو وقت ملتا ہے اس میں کہتی ہیں چلو جی اب تھوڑا سا اللہ کو بھی سجدہ کر لو۔ جیسے ہمارے دروازوں پہ فقیریاں آتی ہیں نا، اللہ کے نام پہ دے دو، تو اگر کچھ رات کا سالن بچا ہوا ہے جو بچوں نے نہیں کھانا ہے وہ دے دیتے ہیں،
یہ نہیں کہ ابھی جو پک رہا ہے وہ چولہے سے اتار کے اس میں سے کٹوری بھر کے دیتے ہیں، ایسے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ بچے کچے سالن، بچی کچی روٹیاں، بچے کچے چاول دیتے ہیں فقیرنیوں کو۔ آج ہم نے نماز کو بھی فقیرنی بنایا ہوا ہے، چائے بھی پی لی، کھانا بھی کھا لیا، مہمانوں سے بھی نمٹ لیے، بچوں سے بھی نمٹ لیے، گھر کی صفائی ستھرائی بھی کر لی، سارے کام کر لیے، چلو جی یہ تھوڑا سی نماز بھی پڑھ لیں۔ نہیں، یہ نماز کا اہتمام نہیں ہے، یہ نماز کی عظمت نہیں ہے، یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے۔ نماز کا ادب یہ ہے کہ جو ہی اذان ہو آپ کے ہاتھ تھم جایا کریں، آپ کے قدم ٹھہر جایا کریں، آپ کے گھر کے سارے کام ٹھپ ہو جایا کریں۔ سب سے پہلے آپ وضو کر کے اپنے کام ادھورے چھوڑ کر وضو کر کے آپ مصلی بچھا کے نماز پڑھیں اور اللہ کو دکھائیں کہ یا اللہ سب کام بیچ میں چھوڑ آئی ہوں، اس لیے کہ آپ سب سے بڑے ہیں، مجھے سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ میرے رب، میرا بچہ رو رہا ہے لیکن میں اپنے بچے کو خاموش نہیں کراؤں گی، میں اپنے بچے کا رونا برداشت کر لوں گی۔ آپ کا بلاوا آ گیا ہے، پہلے آپ کی حاضری بھروں گی پھر بچے کو دیکھوں گی، اس لیے کہ آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں میں۔ اس کو کہتے ہیں نماز کا اہتمام۔ یہ اس طریقے سے پانچوں نمازیں ہم پڑھیں، ادھر اذان ہوئی ادھر مصلی بچ جانا چاہیے، گھر میں کھلبلی مچ جانی چاہیے، سارا گھر وضو کر رہا ہو۔ اسکول کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو مائیں چیخنا شروع کر دیتی ہیں، اسکول کا ٹائم ہو گیا، اسکول کا ٹائم ہو گیا، جلدی نکلو جلدی نکلو، لیکن نماز کا ٹائم ہوتا ہے مائیں نہیں چیختی ہیں۔ اذان ہو گئی ہے اور بچے لگے ہوئے ہیں موبائل میں، اذان ہو گئی ہے اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں کھیل رہے ہیں، تو مائیں اس پہ نہیں چیختی، مائیں اس پہ نہیں چیختی کہ ہائے بادشاہ کا بلاوا ہے، بیٹا کیا کر رہے ہو تم، جلدی سے مسجد میں جاؤ، جا کے اللہ کو سجدہ کراؤ۔ مائیں نہیں کہتی، اس لیے کہ ہم نے گھروں میں اس کا ماحول ہی نہیں بنایا۔ اس لیے آپ ساری بہنوں سے، بچیوں سے، ماؤں سے ہاتھ جوڑ کے درخواست ہے اپنے گھروں میں نمازوں کا ماحول بنائیں۔ کیا مطلب؟ اذان ہوتے ہی گھر کا کوئی فرد کسی اور کام میں مت لگے، مردوں کو مسجد بھیج دیں، بچوں کو مسجد بھیج دیں، اور آپ گھروں میں وضو کریں اور نماز پڑھیں اور کوئی کام مت کریں، نماز کے بعد دوسرے کام کر لیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالیں، روزانہ ٹائم نکالیں قرآن کی تلاوت کے لیے، روزانہ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے محبوب پہ درود پڑھیں، قرآن اور اپنے گناہوں پہ استغفار کریں، روزانہ اس کے لیے ٹائم نکالیں۔ اللہ کو یاد کرنے میں بڑا سکون ہے، اللہ کو یاد کرنے میں بڑا مزہ ہے۔ جب دل کو جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو دل کو ایسے سکون ملتا ہے جیسے خشک زمین پہ پڑی ہوئی مچھلی کو آپ پانی میں چھوڑ دیں، ایسے مزہ آتا ہے دل کو۔ خشک زمین پہ پڑی ہوئی ہو تو تڑپتی رہتی ہے ایسے جیسے مر رہی ہے، لیکن پانی میں ڈال دو تو ایک دم پھڑ پھڑا کے پانی کے اندر گھس جاتی ہے اور ایسے جیسے مردے میں جان آ گئی۔ اللہ پاک کے ذکر سے ایسے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لوگوں سنو، اگر دل کا سکون چاہیے تو دل کو میری یاد میں لگا دو، دل کو میری یاد میں لگا دو۔ اس لیے آپ ساری بہنیں اس کو طے کریں، روزانہ ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے اہتمام سے، سوائے ان ایام کے جس میں نمازیں ممنوع ہیں ان میں تلاوت بھی ممنوع ہے، ورنہ باقی روزانہ ہمیں تلاوت بھی کرنی ہے اور ذکر بھی کرنا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہے، استغفار بھی پڑھنا ہے۔ اور ایک درخواست یہ کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں زبان نہ کھولا کریں، کبھی بھی کسی کے بارے میں زبان وہ ایسی وہ ویسی، اس نے یوں کہا اس نے یوں کیا، کبھی بھی زبان نہ کھولیں۔ تالا لگا دیں زبان کو، ایلفی لگا دیں اپنی زبان کو، اپنی زبان کو ایلفی لگا دیں۔ کبھی بھی اپنی زبان سے کسی کی برائی مت بیان کریں، یہ زنا سے زیادہ سخت گناہ ہے جو شریف عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ شریف عورتیں تو برائی نہیں کرتی نا، لیکن یہ گناہ جو زنا سے زیادہ سخت ہے وہ کر رہی ہیں۔ کبھی کسی کی برائی مت بیان کریں، کسی کی برائی بیان کرنا یہ مردار کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور مردار کا جو گوشت کھائے اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔
دعائیں قبول نہیں ہوتی جب آدمی اوروں کی غیبتیں کرتا ہے. کبھی کسی کی غیبت نہ کریں. ہمیشہ اپنے آپ کو اوروں سے گھٹیا سمجھیں، اوروں سے زیادہ گناہ گار، اوروں سے زیادہ سیاہ کار سمجھیں. کبھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں. جو اپنے آپ کو اوروں سے نیک سمجھتا ہے وہ ضرور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اور تکبر شیطان کی صفت ہے، اور تکبر والا آدمی جہنم میں جائے گا. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. جہنم میں جائیں گے متکبر. رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہوا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا. ہمیشہ اپنے آپ کو اوروں سے گھٹیا سمجھیں، گناہ گار سمجھیں. اگر مدرسوں میں آپ نے پڑھ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اللہ کے ہاں مقبول ہو گئی ہیں. اب آپ کو علم ہو گیا ہے، اب آپ عمل کرنا آپ کے ذمے ہے. اور پھر عمل کرنے کے بعد بھی عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا اس کا آپ کو معلوم نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں. ایک بچہ میٹرک کا امتحان دے، ابھی رزلٹ آیا ہی نہیں، اور کہہ رہا ہے میں میٹرک پاس ہوں، میں میٹرک پاس ہوں. بھائی آپ کیسے میٹرک پاس ہیں؟ ابھی تو رزلٹ ہی نہیں آیا. رزلٹ تو آئے گا موت کے وقت. لہٰذا کوئی عالم اپنے آپ کو عالم نہ کہے، کوئی متقی اپنے آپ کو متقی نہ کہے، کوئی دیندار اپنے آپ کو نیکوکار نہ سمجھے، بلکہ رزلٹ آئے گا پھر پتہ چلے گا. رزلٹ آئے گا نا، پھر پتہ چلے گا کون پاس ہوا کون فیل ہوا. رزلٹ سے پہلے دعوے حماقت ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو پورے دین پہ چلنے کی توفیق دے. اپنے بچوں کو سنت کا عادی بنائیں. یہ موسیٰ زئی شریف ہے، جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ موسیٰ زئی شریف ہے. یہ ہمارے بڑے بڑے چوٹی کے بزرگوں کا علاقہ ہے. لیکن جو ہی یہاں داخل ہوا اور گھروں سے بچے نکلتے دیکھے تو ان کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں تھی تو بڑا دکھ ہوا. جب بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں تو بچوں کے سروں پہ اسکارف بھی نہیں ہوں گے. جب بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں تو اذان سن کے مسجد میں بھی نہیں آتے ہوں گے. جب بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں تو معلوم ہوتا ہے مائیں غافل ہیں. معلوم ہوتا ہے ماؤں کے دلوں میں سنت کی عظمت نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے ماؤں کے دلوں میں اللہ کے نبی کی عزت اور عظمت نہیں ہے اس درجے کی جس درجے کی ہونی چاہیے. بچے کا سر ننگا ہے اور ماں برداشت کر رہی ہے، باپ برداشت کر رہا ہے، بہن برداشت کر رہی ہے. اس کا مطلب ہے دین کی اہمیت نہیں رہی. اب موسیٰ زئی شریف اب شاید وہ موسیٰ زئی شریف نہیں رہا. اس لیے آپ ساری بہنوں سے دست بستہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اپنے گھروں میں ایسا ماحول بناؤ کہ کافر ہمارے گھروں کو دیکھ کے مسلمان ہو جائے. سارے بچوں کے سروں پہ ٹوپیاں ہوں اور ان کے دلوں میں اللہ کے نبی کی اتنی عظمت بٹھائیں کہ آپ کا بچہ خود آپ سے پوچھے امی یہ کام ہمارے نبی کیسے کرتے تھے، ابو یہ کام حضور کیسے کرتے تھے. آپ کے بچے آپ سے یہ پوچھیں. اور یہ بچیاں گھروں میں ہوں باہر ہوں اپنے سر ڈھانک کے رکھیں. یہ جو بڑے بڑے برقعے آپ کے ہاں ابھی بھی ماشاءاللہ پہنے جا رہے ہیں، بڑے بڑے برقعے سفید ٹوپی والے جو سامنے جالی ہوتی ہے، یہی برقعے پہنیں، انہی برقعوں میں زندگیاں گزاریں اور کوئی برقع یہاں داخل ہی نہ ہونے دیں. یہ اصل برقع ہے. یہ برقع پہن کے بنوں کی عورتیں گئی تھیں اردن پہلی دفعہ 1992 یا 93 میں پہلی دفعہ اردن جماعت گئی تھی عورتوں کی، تو یہ والے برقعے پہن کے گئی تھیں جو کہ پٹھانوں کی عورتیں یہ پہنتی ہیں برقعے. اللہ، جب وہ جماعت وہاں پہ گئی اور وہاں کی عورتیں ان عورتوں کو پتہ چلا کہ پاکستان کی عورتیں آئی ہوئی ہیں تو ان کا چلو ہم مل لیتے ہیں ان سے. اب وہ جب آئیں تو ان کے سر بھی ننگے. کفار نے عربوں پہ بڑی محنت کی ہے، ان کے سر بھی ننگے، ان کی ٹانگیں بھی ننگی، ان کی چھاتیاں بھی باہر نکل رہی ہیں اور ان کے بازو بھی ننگے. جب وہ عورتیں نوجوان لڑکیاں اس برہنہ لباس میں ان بنوں کی سیدھی سادھی بڑے برقعوں والی عورتوں سے ملنے آئیں تو وہ تو حیران ہو گئیں کہ دنیا میں ایسی عورتیں بھی رہتی ہیں کہ جن کے سر ننگے ہیں، جن کے بازو ننگے ہیں،
جن کی پنڈلیاں ننگی ہیں، تو وہ بیچاری، ان کو نہ اردو آتی تھی، نہ نہ ان کو عربی آتی تھی، پشتو آتی تھی ان کو۔ ایک جملہ ان کو کسی نے سکھا دیا تھا، وہ بھی غلط سا، جو یہاں صرف نحو پڑھی ہوئی بچیاں ہیں وہ اس کو سمجھ جائیں گی کہ یہ جملہ ہی غلط ہے، صیغہ ہی غلط ہے۔ صیغہ بنتا ہے انتن، انہوں نے، لیکن ان کو کسی نے یاد کرا دیا تھا انتم۔ اچھا، پٹھانوں کے ہاں کندھے پہ بڑی بڑی لمبی لمبی چادریں رکھتے ہیں، آج کل کے نوجوان نہیں رکھتے، پرانے رکھتے تھے۔ تو عورتیں بھی رکھتی ہیں، برقع الگ ہوتا ہے، چادر بڑی الگ ہوتی ہے۔ تو جب وہ عورتیں آئیں نا، جن کے سر ننگے، جن کے بازو ننگے، جن کی ٹانگیں ننگی، تو ان بنوں کی پختون عورتوں نے روتے ہوئے اپنی چادریں اتار کے ان کے سروں اور ٹانگوں پہ ڈال کے رو رو کے ان کو سینے سے لگایا اور کہنے لگیں انتم بنات الصحابہ، ارے تم تو صحابہ کی بیٹیاں ہو، تمہیں یہ لباس کس نے پہنا دیا، تمہیں یہاں کس نے پہنچا دیا۔ یہ لفظ صیغہ غلط تھا، لیکن یہ صیغہ، غلط صیغہ اتنے درد سے ان کی زبان سے نکل رہا تھا کہ وہ عرب عورتیں زار و قطار رونے لگیں اور توبہ طائب ہوئیں، اور پہلی دفعہ اردن میں یہ والا جو برقع آپ یہاں پہن رہی ہیں، یہ والا برقع وہاں رائج ہوا، اور اب تو وہاں بڑی تعداد ہے پہننے والی عورتوں کی۔ اس برقعے کو رواج دیں اور اس کے علاوہ کوئی برقع یہاں آنے نہ دیں۔ پیار سے جنہوں نے وہ دوسرے پہن لیے، کالے نقاب والے تنگ برقعے اور شوخ برقعے اور کڑھائیوں والے برقعے، وہ سب ختم کریں۔ برقعے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اس طرح گزر جائے کہ مرد کا دیکھنے کو دل نہ کرے، یہ ہے برقعے کا مقصد۔ برقعے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اس روپ میں گزرے مردوں کے پاس سے اور گلی سے اور بازار سے کہ کسی مرد کا دیکھنے کو دل نہ کرے۔ آج کل تو برقعے ہی ایسے پہن لیے ہیں کہ چاہے اندر کتنی بدصورت جا رہی ہو لیکن مردوں کا دل مائل ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ برقعہ تو نہ ہوا، یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ اس لیے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔